try to deliver something in Urdu. ہماری زبان میں ایک کہاوت ہے، کہتے ہیں کہ میں اپنی زبان میں پہلے بتاؤں گا، اس کے بعد آپ کو اردو میں سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ یہ کہاوت بصرہ قدر وکم، تو بصرہ you might know it's a city of Iraq۔ ایک شخص کھجور لے کے بصرہ میں جاتے ہیں، کس لیے؟ اس کو بیچنے کے لیے۔ اس شخص کو یہ علم نہیں ہے کہ بصرہ میں اس کے پاس جو کھجور ہیں اس سے بہت اعلیٰ قسم کے کھجور ہیں۔ تو آج میرا یہ حال ہے۔ تو مالدیپ ایک چھوٹا سا ملک ہے جس کی آبادی صرف 5 لاکھ، جو کہ یہاں سے میرے خیال میں 1 کلومیٹر کے اندر آپ کو 10-12 لاکھ مل جائیں گے۔ اور وہاں کا جو کیپٹل ہے اس کا جو سرحد ہے آپ اندازہ بھی نہیں لگا سکتے، صرف 2.5 کلومیٹر، 2.5 square kilometer is the capital island۔ 1100 جزیرے ہیں، ارد گرد سمندر ہیں، لیکن ہمیں یہ میں یہ خوش نصیب سمجھتا ہوں کہ ہمارے ملک میں اپنی ایک زبان ہے جس کا نام ہے دیوہی۔ اب یہاں انٹرنیشنل اسکالرس نے کچھ لیکچر دیے ہیں ایران سے، بنگلہ دیش سے۔ جب ایران کی بات آئی تو آپ سب کو پتہ ہے کہ ایران کہاں ہے، کیا زبان بولی جاتی ہے، کتنی آبادیاں ہیں وہاں، کیسے ہیں۔ بنگلہ دیش تو پاکستان کا ایک حصہ ہے۔ لیکن جب مالدیپ کے بارے میں کسی کو بتاتا ہوں تو کہتا ہے اچھا وہ کہاں ہے۔ ان 2 دنوں میں نے اپنے اسکالرس کے ساتھ جو 24-25 گھنٹے گزارے ہیں، سب لوگوں نے مجھ سے پوچھا آپ کہاں سے ہیں، اور پوچھتا بھی اردو زبان میں ہے، حالانکہ اس کو پتا بھی ہے کہ میں غیر ملکی ہوں، لیکن پھر بھی پوچھتے ہیں کہ آپ کہاں سے ہیں۔ تو اس کے ذہن میں شاید یہی کہ ہاں اس بندے کو اردو آتا ہوگا۔ اور سب سے خطرناک بات یہ ہے کہ آج پروفیسر صاحب نے گزشتہ سیشن میں کہا تھا کہ وہ 2 مسائل کے شکار ہوئے ہیں۔ میں تو مسائلوں کا ڈھیر کے شکار ہو چکا ہوں۔ کیوں؟ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ میں کھجور بیچنے لگا ہوں بصرہ میں آ کے، اور علامہ اقبال کے بارے میں ان اسکالرس کے سامنے اس حقیر کا کیا حیثیت ہے کہ میں کچھ آپ سے شیئر کر سکوں۔ تو یہ بہت بڑا مسئلہ ہے میرے لیے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ہماری زبان، جو کہ ہر زبان بھی اپنے لحاظ سے یونیک ہوتی ہے، ہماری زبان کی یہ یونیکنس ہے کہ اس میں مؤنث مذکر کا کوئی فرق نہیں ہے۔ تو اردو زبان میں تو اگر لڑکی یا مؤنث ہے تو الگ، مذکر ہے تو پھر الگ، اور سب سے خطرناک بات یہ ہے کہ چیزیں بھی مؤنث مذکر ہو جاتی ہیں۔ مجھے یہ سمجھ میں نہیں آیا کہ یہ کتاب مؤنث کیسے ہوئی۔ تو ہماری زبان میں یہ چیزیں ہیں ہی نہیں، لیکن پھر بھی میں اردو زبان سیکھنے کی بہت کوشش کیا، اور اس کا نتیجہ آپ سن رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں۔ میں بہت سوچا یہاں آنے کے بعد بھی اور ادھر مالدیپ میں بھی کہ میں اپنے آڈینس کو کیا بتاؤں یا کیا شیئر کروں یا کیا حصہ کروں آپ کے ساتھ۔ میرا کیا تعلق ہے ڈاکٹر علامہ اقبال کے ساتھ، انہوں نے مجھے کیوں دعوت دی کہ آپ بھی آئیں ہمارے ساتھ بیٹھیں، اس کانفرنس کا حصہ بنیں۔ میں نے اپنے
لٹریچر، میری زبان کی لٹریچر کی تاریخ کے اندر جا کے دیکھا تو صرف 5 شاعروں نے علامہ اقبال کو جانا ہے، وہ بھی بہت تھوڑی مقدار، جیسے کہ کسی سمندر کے ساحل پہ جب کڑا ہو تو کوئی لہر آ کے اس کے پاؤں چھو کے تھوڑا سا گیلا کر کے واپس چلے گیا، بس اتنا صحیح ہے۔ ایک مرحوم ابراہیم شہاب جس نے تعلیم حاصل کی انڈیا سے، جامعہ ملیہ اسلامیہ سے، اس کا ایک شعر مالدیپ میں بہت مشہور ہے، میں اپنی زبان میں پہلے پڑھوں گا، اس کے بعد آپ کو اردو میں سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ راز امید یہ ہے اس کا نظم کا عنوان، اور میں اپنی زبان میں پہلے پڑھتا ہوں۔ ایرو ایک شعاع نیونے بنیاد سرم، ایرو ایک شعاع نیونے بنیاد سرم، درواش حویرہ ہندنا ریتی خیالو۔ تو یہ واقعہ کیوں؟ آپ کو تو پتہ نہیں آپ کے طرز بیان نہیں، اگر میرے طرز بیان میں کوئی خامی ہو تو معاف کیجیے گا، اور میری اردو زبان میں بھی خامیاں بہت ہیں، نقص بہت ہیں، اسے میں دل سے کہتا ہوں کہ آپ سے درگزر کیجیے۔ ایرو ایک شعاع نیونے بنیاد سرم، سورج اپنے شعاع سے کہہ رہا ہے، سورج اپنے شعاع سے کہہ رہا ہے، کیسے؟ چپکے سے، آہستہ۔ ایرو ایک شعاع نیونے بنیاد سرم، درواش حویرہ ہندنا ریت خیالو، جگاؤ لوگوں کو، کب؟ صبح اور شام۔ تو یہ جب شعر، یہ نظم مالدیپ کے لوگوں کے اندر پڑھائے گئے، اسکولوں میں بھی تھا، تو کسی نے کہا کہ یہ ڈاکٹر علامہ اقبال کا ایک شعر ہے یا نظم ہے، اس کا مکمل ترجمہ ہے۔ تو کوئی میرے پاس آیا، اس نے کہا کہ کیا یہ واقعی ڈائریکٹ ٹرانسلیشن ہے؟ میں نے کہا مجھے تو نہیں پتا، اس وقت میں نے کبھی بھی علامہ اقبال کے بارے میں جانا نہیں ہے، سنا تو ہے۔ پھر اس نے کہا کہ آپ کو تو اردو تھوڑا بہت آتے ہیں، آپ ذرا اسے ریسرچ کریں اس پہ۔ پھر میں نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں تھوڑا سا کوشش کروں گا۔ اس کے بعد ایک اور جو مصرع ہے، ہنفسی کی سہرا گے ویلیگا ایدا ہے، نلریتی بگیچہ گے ملک دیش بدالوں۔ یہ صحراؤں میں جہاں پانی کم ہو، جیسے یہ ریگستان کہہ سکتے ہیں، وہاں کی ریت دھوپ کی کرنوں سے یا شعاعوں سے وہ چمکتے ہیں، اور باغیچے میں جو پھول کھلتے ہیں اسی کو پھیلاؤ یا اسی کے خوشبو کو پھیلاؤ۔ تو میں نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں کوشش کرتا ہوں ڈاکٹر علامہ اقبال کا ایک نظم اس کے ساتھ کمپیئر کرنے کے۔ تو دیکھا تو علامہ اقبال کا ایک شعر ہے جس کا نام ہے شعاع امید۔ ان اسکالرس کو پتہ ہی ہوگا کہ شعاع امید۔ میں نے اس کو تھوڑا سا ریسرچ کیا تو یہ جو نظم ہے اسے 3 حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ سب سے پہلے سورج اپنے شعاع سے بات کرتے ہیں، تو لٹریچر میں یہ سب سے خوبصورت ایک چیز یہ ہے کہ پرسنیفیکیشن، تجسید وہ ہے جو بے جان چیز کو جان ڈال کے اسی کے ذریعے سے لوگوں کو میسج دیتے ہیں۔ تو علامہ اقبال کے کئی ایسے اشعار ہیں جس میں تجسید استعمال کر کے لوگوں کو میسج دیا ہے۔
یہ ان میں سے ایک ہیں. جیسے ابراہیم شہاب نے ہماری زبان کا جو شعر ہے اس میں بھی سورج اپنے شعاع سے بات کر رہے تھے, اسی میں بھی ایسا ہے. تو پہلا مصرع یہ ہے, سورج نے دیا اپنے شعاعوں کو یہ پیغام, سورج نے دیا اپنے شعاعوں کو یہ پیغام, دنیا ہے عجب چیز کبھی صبح کبھی شام. لیکن آگے جا کے جو کیا ہوا وہ میں نے پورے اس کتاب میں لکھا ہے اور مالدیپی لوگوں کو سمجھایا ہے کہ اقبال نے کیا کہا تھا اور ہمارے شاعر نے اس سے کیا ماخوذ کیے ہیں. اس کے بعد مدت سے تم آوارہ ہو پہنائے فضا میں, مدت سے تم آوارہ ہو پہنائے فضا میں, بڑھتی ہی چلی جاتی ہے بے مہری ایام. تو یہ آگے آپ پڑھیں, میں تو اسے پڑھنا نہیں چاہتا زیادہ. اس کے بعد یہ سورج اپنے شعاع سے بات کرنے کے بعد بیچ میں 3-4 مصرے ڈاکٹر علامہ اقبال نے عام خیالات کے اوپر لکھا. اس کے بعد ان شعاعوں میں سے ایک شعاع خود آگے بڑھ کر سورج سے مخاطب ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جب سورج نے اسے کہا تھا نا کہ آپ تو دنیا میں جا کے لوگوں کو روشنی دلا رہے ہیں, لوگوں کو یہ اجالے میں رکھے ہوئے ہیں, لیکن لوگ وہ نہیں رہے جو آپ کی جو ہے نا اس سے مفاد حاصل کر رہے ہیں. تو آپ آ جاؤ, ہمارے وسیع سینے میں آ کے سما جاؤ. تو یہ اس کی تفصیل میں نے لکھی ہے لیکن ہماری زبان میں. اس کے بعد ایک اور کتاب میں نے علامہ اقبال کے شعروں کا ترجمہ اپنی زبان میں کیا. یہی فائدہ ہے اس مدرس کا اور مجھے خوشی ہے کہ آپ نے مجھے اس فلم سے آگاہ کیا. شکریہ. تو میں آپ کو علماء کرام کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے اس حقیق کو یہاں پہ کچھ کہنے کی اجازت دی اور میری باتوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.